بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، پاک و پاکیزہ کتاب ہے، پیغمبر اکرم کا زندہ معجزہ ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں جن کی ہر مسلمان، ہر قاری قرآن کو رعایت کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو عرض کی گئی وہ یہ کہ انسان جب بھی تلاوت کرے باوضو ہو کر تلاوت کرے، پاک و پاکیزہ ہو کر تلاوت کرے۔ دوسری چیز، انسان پاکیزہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرے، اور آج جو اہم چیز ہے وہ انسان کی آنکھ کی طہارت۔ رسول اسلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا اعط العین حقھا، آنکھ کو اس کا حق دو، اس کا حق ادا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آنکھ کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا النظر الی المصحف، قرآن کریم کی طرف دیکھو، قرآن کریم میں دقت کرو، غور کرو، قرآن پر نگاہ کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر آنکھ آلودہ ہو، ناپاک ہو تو قرآن پر نگاہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ ماہ مبارک رمضان میں بھی پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن وہ قرآن کریم کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں بھی، اس بابرکت مہینے میں بھی تلاوت قرآن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھ عادی ہے ان چیزوں کی جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ وہ ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتے ہیں، غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے وہ سوشل میڈیا پر، فیس بک، انسٹاگرام پر ایسی تصویروں کو دیکھتے ہیں شریعت نے جن کا دیکھنا حرام قرار دیا ہے۔ انہی آنکھوں سے ایسے گناہ کرتے ہیں جو دین نے حرام قرار دیے ہیں۔ جب ان آنکھوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں انسان کرتا جاتا ہے اور اتنا زیادہ کرتا ہے کہ پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ قرآن کریم جو ایک پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کی تلاوت کر سکے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اس بابرکت مہینے میں اللہ کے کلام سے استفادہ کریں، ثواب حاصل کریں، وہ عظیم ثواب جو اس مہینے میں قاری قرآن اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے کو ملنے والا ہے، وہ ہمیں بھی حاصل ہو، تو پھر ان تمام چیزوں سے جو دین کی نگاہ میں حرام ہیں، دین نے ان سے منع کیا ہے، اپنے کو دور رکھنا ہوگا، ان سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اور جب ہماری آنکھیں گناہوں سے دور ہوں گی، گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گی، تو پھر ہمیں توفیق حاصل ہوگی کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اور وہ عظیم اجر جو قاریان قرآن کے لیے رکھا ہے وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں وہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ تیسری چیز جو قاری قرآن کے لیے ضروری ہے وہ ہے روح کی طہارت۔ جیسے انسان کی آنکھ کی طہارت ضروری ہے، انسان کے جسم کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح تلاوت قرآن کرنے والے کی روح کی طہارت بھی ضروری ہے۔ وہ ناپاک روح جو شیطانی وسوسوں میں اسیر ہو، جو اپنی طہارت اور پاکیزگی کو کھو چکی ہو، جو مادیات کے ساتھ اس قدر وابستہ ہو چکی ہو کہ اس سے منہ پھیرنا اب اس کے لیے محال ہو چکا ہو، جو گناہوں کی آلودگی سے کثیف ہو چکی ہو، وہ قرآن پاک کی معنویت اور اس کے نورانی پیغام کو کیسے درک کر سکتی ہے؟ یعنی جب انسان کی عادت ہو چکی ہو غلط کام انجام دینے کی، جب انسان عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا، جب انسان عادی ہو جاتا ہے واجبات کو ترک کرنے کا، جب انسان عادی ہو جاتا ہے محرمات کو انجام دینے کا، تو پھر اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے۔ وہ انسان جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا ہے، وہ انسان جو روزے چھوڑتا ہے بغیر کسی وجہ کے یا یہ چھوٹے سے عذر کی وجہ سے، پھر وہ اس انسان کو کیسے توفیق حاصل ہوگی وہ کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ان قاریان قرآن میں ہو جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تو پھر ہمیں واجبات کو انجام دینا ہے، حرام چیزوں سے اپنے کو دور رکھنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ جب ہماری روح پاک ہو جائے گی تب پھر ہمارے دل میں، ہمارے وجود میں اللہ کے نورانی کلام کا اثر ہوگا، ورنہ ہم لاکھ قرآن پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اول تو ہمیں توفیق نہیں ہوگی، اور اگر ہم پڑھنے بیٹھ بھی گئے تو پھر اس کا ہمارے دل پر، ہمارے وجود پہ کوئی اثر
نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر سے وہ آلودگیاں باہر نہ آئیں جو شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، اللہ کے فرامین کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ لیکن جس کی روح پاک ہو، پاکیزہ روح، جس کا مادیات کے ساتھ کوئی سروکار نہ ہو، جس نے خود سازی کے ذریعے اپنی پاکیزگی کو محفوظ کر لیا ہو، جس نے اللہ کے آثار میں، جس نے اللہ کے صفات میں تفکر سے کام لیا ہو، تدبر کیا ہو، غور کیا ہو، شیطانی وسوسوں سے اور شرک آلود افکار سے دوری اختیار کی ہو، کنارہ کشی کی ہو، تو پھر ایسی پاک و پاکیزہ روح تلاوت قرآن کے دوران قرآن کی معنویت اور نورانیت سے لطف اندوز ہوگی۔ پھر اسے تلاوت قرآن کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اسے مفہوم سمجھ میں آئے گا، قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اور اس سے معنوی غذا حاصل کرے گا انسان۔ جس طرح سے انسان کی زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، جس طرح سے انسان کی روح کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کے باقی اعضائے بدن کی طہارت بھی ضروری ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ کان، آنکھ، ہاتھ اور دیگر اعضاء بھی قرآن کریم کے ادراک کے راستے ہیں۔ وہ کان جو قرآن کی دلربا آواز کو سنتا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ کان جو قرآن کا مخاطب واقع ہوتا ہے لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دیتا ہے، وہ کان جو غیبت، تہمت وغیرہ سن کر لذت کا احساس کرتا ہے، ایسا کان پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادی ہو چکا ہے غیبت سننے کا، تہمت سننے کا، اور اسے ان غیبت و تہمت اور مومنین کی توہین میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ جو کان ان گناہوں کا عادی ہو چکا ہو، پھر اللہ کے کلام کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں ان تمام برائیوں سے باہر آ کر کلام اللہ سے استفادہ کریں، وہ ہمارے وجود پہ اثر انداز ہو، تو پہلے ہمیں حقیقی معنی میں توبہ کرنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آج تک ہمارے وجود میں پائی جاتی تھیں انہیں ہم دور کریں گے، تاکہ اللہ کا یہ کلام ہمارے اوپر اثر انداز ہو۔ وہ ہاتھ جو دوسروں کا مال لوٹنے کا عادی ہو، وہ ہاتھ جو رشوت لیتا ہو، وہ ہاتھ جس سے دوسروں پر ظلم ہوتا رہا ہے، وہ قرآن کریم کو کیسے مس کر سکتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، صرف وہی اسے مس کر سکتے ہیں، وہی چھو سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہوں، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی حقیقت اور اس کے ظاہر و باطن کو درک کرنے کے لیے بدن کے تمام اعضاء پاکیزہ ہوں، تاکہ قرآن کی نورانیت اس پر اثر کر سکے۔ اور جس طرح سے ایک قاری قرآن کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا، خود تلاوت سننے والے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو انسان خاموشی اختیار کرے، سکوت اختیار کرے، توجہ کے ساتھ قرآن کو سنے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے دل سے کلام الہی کا احترام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے دوسری گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے قرآن کی توہین ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے سامنے کوئی اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، تو ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ وہاں پر ہم خاموشی اختیار کریں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کو پڑھا جائے تو خاموش رہو، خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر کہیں پر ہو رہی ہے، سامع کے لیے، سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کی رعایت کریں۔ جسم کی ظاہری طہارت تو بہت آسان ہے، پانی سے، کچھ چلو پانی سے آپ بدن کی ظاہری نجاست کو دور کر سکتے ہیں، اپنے کو پاک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر قرآن کو لمس بھی کر سکتے ہیں، وضو کر کے آپ چھو سکتے ہیں۔ لیکن باطن قرآن کو سمجھنے کے لیے بدن کی باطنی طہارت ضروری ہے، اور باطنی طہارت اور پاکیزگی کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ظاہری طہارت کا۔ انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو میں یہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کس طریقے سے ہم
باطنی طہارت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک قاری قرآن کے لیے وہ کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی باطنی آداب کیا ہیں جن کی رعایت ہر قاری قرآن کے لیے ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔